يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی تعریف اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت، دین پر چلنا، دین کی اشاعت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام اور قرآن دین اسلام کی محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ اس موضوع کو انشاءاللہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس موضوع کی مناسبت سے میں نے آغاز کیا ہے۔ حضرت صاحب تشریف لائے، ان کو انشاءاللہ صبر کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ صبر کے حوالے سے ایک دو تین خوبصورت باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں۔ کن کی؟ ان میں موضوع کا جو خاکہ ہے، جو مفہوم ہے، وہ آپ کو دے رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ ہماری شروع ہو جائے گی۔ یعنی جو تین آیات میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تعارف کروایا ہے۔ کن کا؟ ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تعارف کروایا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا کافی دیر چلے گا۔ پہلے تو قرآن کے اندر انشاءاللہ غوطہ لگائیں گے اس سمندر میں، پھر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اس پر چلیں گے۔ کچھ صحابہ کرام، اولیاء کرام اور آقا صلی گھر والے، ان کے کوئی اقوال، ملفوظات و ارشادات اس میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھوں گا، میں سناتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے۔ پھر دونوں گھر انشاءاللہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنی زندگی پر، اپنی سیرت پر، اپنے کردار پر نظر دوڑائیں گے، پھر یہ محاسبہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا یہ صفات کی خیرات ہمارے دامن میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور یہ نشانیاں، یہ علامات، یہ خوبصورت نعمت جو ہے، یہ انعام اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، پھر اس کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ ان نشانیوں کے دائی ہیں، اور یہ نشانیاں، علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان نشانیوں کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو حضرت صاحب انشاءاللہ تشریف فرمائیں، ان کو میں صبر کے حوالے سے چلو اس میں کچھ ہمیں بھی کوئی سبق مل جائے گا۔ ویسے تو صبر کا موضوع بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور صبر کی ہی تلقین کی گئی ہے۔ کس کی؟ صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ کوئی زندگی میں امتحان آ گیا ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے، تو میں یہاں آخری قول دے کر پھر انشاءاللہ حضرت صاحب تھوڑے سے وقت میں 2:15 تک انشاءاللہ 2-4 باتیں صبر کے حوالے سے کریں گے۔ کوئی سبق مجھے بھی مل جائے گا، کوئی میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، کوئی آپ بھی الحمدللہ کہ تھوڑا سا یہاں سے خصوص پیغام لے جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں کلاس میں بیٹھا تھا، 40-50 بچوں کی کلاس حفظ کی، تو میں جب کلاس میں بیٹھا تو محمد ابوبکر صدیق بہت زیادہ یاد آیا، اور تھوڑا سا خلل پڑنے لگا اس تعلیم کے اندر، تو مجھے حضرت علی کا قول یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے حدیث بات بھی ہے، لیکن میں قول کو بیان کر رہا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مصیبت یا پریشانی کوئی غم آ جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے؟ تو امام مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور ایک بہت بڑا سمندر بہا دیا۔ فرمایا اگر مصیبت پریشانی غم کے آنے کے بعد اگر بندہ رب کے قریب ہونا شروع ہو جائے، اس کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، اس کے اس خوبصورت عمل میں کوئی خلل نہ آئے، مزید بلکہ اس سے مزید آگے بڑھے، کیا مزید اس سے آگے بڑھے، رب کے قریب ہونا شروع ہو جائے، رتی بر فرق نہ آنے دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس نے امتحان لیا اپنے بندے کا۔ نمبر 2، اور اگر وہ مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے، یعنی رب سے دور ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قول تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو اب صبر کے موضوع پر انشاءاللہ، ویسے میں پچھلے جمعے پہ صبر کا ہی موضوع لے کر آیا تھا، 2-4 باتیں، پھر وہ حضرت صاحب کو علم نہیں تھا کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں انہوں کو پتہ چلا، جب کل خوانی شروع ہوئی تو فرمانے لگے مجھے پتہ نہیں چلا تھا، تو میں اس پر 2-4 باتیں کرتا۔ تو آج وہ پھر تشریف لائے ہیں، چلو ان کی محبت ہے، وہ صبر کے حوالے سے ان کو میں موقع دیتا ہوں۔ چلو اہل علم ہیں، عالم دین ہیں، ان کی زبان سے چند کلمات قرآن و سنت کی روشنی میں نکلیں گے، تو میرے لیے بھی کوئی الحمدللہ تسلی کا، حوصلہ افزائی کا سبب بن جائے گا، اور آپ کے لیے بھی۔ رات میں اور میرے گھر والے ہم بیٹھے تھے، تو گھر والے ایک جملہ بول رہے تھے کہ صدمہ تو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، برداشت تو نہیں ہو رہا، اور کر رہے ہیں اس کی توفیق سے۔ یہ بھی کرم ہے کہ اگر دیندار نہ ہوتے تو کیا پتہ ہم بے صبری کر بیٹھتے۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے، اس کا بہت فضل ہے کہ اس نے دین کی برکت سے ہمیں اس کو برداشت کرنے کا موقع دیا ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ وگرنہ کل ہی آپ کو بتایا کہ بہت کبھی کس وقت بہت زیادہ اس کے صاف یا اس کی وہ کیا کہتے ہیں فرمانبرداری یاد آتی ہے تو معاملہ عجیب ہو جاتا ہے۔ اولاد کو میرے خیال میں اتنا احساس نہیں ہوتا والدین کا جتنا والدین کو اولاد کا احساس ہے۔ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، پتہ نہیں آپ نے نکالا کہ نہیں نکالا، بس اوقات ماں بھی کہہ دیتی، باپ بھی کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، تو میرا ادب کریں یا نہ کریں، میری خدمت کریں یا نہ کریں، ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا جب تیرے ہوں گے۔ کیا؟ جب تیرے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ اولاد کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کی جگہ پہ کسی نے کوئی چیز پیش کی، تو میری زندگی کا اصول ہے کہ کبھی میں ایسا معاملہ نہیں لایا، لیکن اس کی اجازت سے میں نے کہا یار اگر یہ تھوڑی سی چیز میں جیب میں ڈال لوں تو اجازت ہے، وہ بھی صرف دکھانے کے لیے، جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں سیمپل کے طور پہ۔ تو اس وقت نا میرے دل میں نا بچوں کی محبت آئی کہ یار یہ چیز بڑی خاص ہے، تو اس وقت مجھے نا وہ یہ جملہ یاد آیا، احساس ہوا
کہ آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات منہ میں نہیں جا رہی. کیا میں اس کو منہ میں نہیں ڈال رہا. تو بچوں کا خیال آ گیا کہ یار یہ اگر ان کو یہ چکھیں گے دیکھ کھائیں گے ہیں تو کیا بات ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ میں آج پتہ چل, بلکہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے نا, کئی چیزوں سے پتہ چلا ہے, موازنہ کیا ہے کہ اولاد کو اتنی محبت یا احساس والدین کا نہیں ہے, گو وہ عدم میں گم بھی ہوں. نہیں بات سمجھے, گو وہ عدم میں گم ہو کر بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ جو والدین کی اصل قدر ہے. لیکن خدا کی قسم والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے, کتنا پیار ہوتا ہے, کتنی لگن ہوتی ہے. تو میرے گھر والے کہنے لگے صدمہ تو بڑا ہے, زندگی کا آخری سانس تک بھی نہیں جائے گا, جب بھی یاد آئے گا کفیت ہو. لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب بولنا گھر والوں نے, لیکن ہمارا پتہ نہیں کیا بننا ہے, لیکن وہ کامیاب ہو گیا ہے. جس عمر میں وہ چلا گیا ہے نا, یا جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کل یہ ہمارے یوسف چکی والے, کل جب کہ 7ویں کا ختم شریف تھا, مختصر رکھا تھا, مختصر کیا. بڑا پروگرام تو 4 جون کو کریں گے انشاءاللہ اپنے بیٹے کے لیے, لیکن پھر بھی رش بہت پڑ گیا, رشتہ دار بھی آ گئے, طلباء بھی آ گئے, بہت زیادہ رش پڑ گیا. ایک محفل بھی بڑی خوبصورت ہو گئی. ایک علامہ صاحب بڑی دور سے مجھے وہ کرنے آئے تھے, فاتح خانی, تاکہ پروگرام ہو رہا تھا. تو بس ایک بڑا خوبصورت ماحول بن گیا, بس اللہ تعالیٰ بچے کے لیے سبب بنائے. تو اثر کے وقت وضو کر رہے تھے, تو وہ محمد یوسف تکی والا اس کے نا آنکھوں میں آنسو رو رہا تھا. کہنے لگے آپ صاحب بیٹا تو آپ کا تھا, لیکن میں جب یہ جوتیوں اور جگہ پہ آتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. سدھانے میں کیوں؟ کہنے لگے جب وہ نکلتا تھا نا, جب وہ بڑے پیار سے سلام کرتا تھا, وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ یار اس کا کیا بولنے کا انداز تھا, کیا اخلاق تھا, یہ پیار تھا. اور حقیقت میں جدھر بھی گیا ہوں اس کے حق میں ہر بندہ بول رہا ہے کہ یار اتنا تو میرے حق میں کوئی نہیں بول رہا, جبکہ تو گیا بھی نہیں لوگوں کے پاس, تو تیرے حق میں تو لوگ سارے گواہیاں دے رہے ہیں. ایک دن میں قبر پہ گیا تو 10-15 وہاں بندے کھڑے فاتح خانی کر رہے تھے. تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا صاحب ہم تو اپنی بخشش کروانے آئے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سفر میں بھی مرا, سفر میں بھی ہے موت, اس کو سفر میں بھی آئی ہے, اور اس کو بیماری میں بھی آئی, اور پھر عالم دین بن رہا تھا, طالب علم تھا. تو کل علامہ صاحب ایک حدیث بیان کر گئے تھے, تعریف کرتے کرتے نا اس پر چلے گئے, جبکہ یہ حدیث میں نے بڑی پرانی پڑھی ہوئی تھی, لیکن مجھے یاد آ گئی, یاد دہانی ہو گئی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے کر دے گا, اور جتنے مجرم ہوں گے نا, جو جن کو وہ جانتا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے اختیار ہے, جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا اس کی میں بخشش فرما دوں گا. تو میں نے کہا ابو بکر کوئی بات نہیں, تیرا صدمہ برداشت کرتے رہیں گے, صبر ہے, اللہ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ, لیکن امید ہے کہ پہلے کوئی دامن میں کچھ نہیں تھا, اب امید ہے کہ تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو انشاءاللہ اس موضوع کو میں شروع کروں گا. بڑا خوبصورت موضوع ہے, بس اچانک آج بس اس پر نظر میری پڑی ہے, کوئی ذہن میں بات نہیں تھی. تو انشاءاللہ میں شروع کروں گا. تو علامہ صاحب انشاءاللہ ابھی 20 منٹ ہیں, تو انشاءاللہ صبر کے حوالے سے 2-3 ہیرے ہمیں دیتے ہیں, تو مجھے بھی حاصل ہو جائیں گے اور آپ بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ.